السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 تک کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تفسیر کی 20 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، یعنی سبق نمبر 20 تک۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 21 کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، جس میں آیت نمبر 76 سے لے کر 80 تک کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی تفسیر میں یہودیوں کی منافقت کا ذکر ہے اور یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں، علماء یہود کا غلط مسائل بتانا اور رشوت لینا، اور یہ کہ یہود اس جھوٹی خوشگمانی میں مبتلا تھے کہ صرف چند دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد امت محمدیہ دوزخ میں جائے گی۔ تو یہ جھوٹی خوشگمانیاں یا خوش فہمیاں ان کے اندر موجود تھیں، تو اس کا ذکر قرآن پاک کی آیت نمبر 76 سے لے کر 80 تک اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے، آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہائی میں ہوتے، بعضهم إِلَى بعض ایک دوسرے کے پاس، تو جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے، قالوا تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان کو وہ چیزیں بتاتے ہو یا وہ چیزیں بیان کرتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، فتح اللہ جو اللہ نے تم پر، علیکم تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ حجت قائم کریں یا حجت میں تم کو مغلوب کر دیں، بِهِ اس کے ذریعے، عند ربکم اللہ کے پاس، یعنی تاکہ یہ لوگ ان کے ذریعے اللہ کے پاس حجت میں تم کو مغلوب کر دیں۔ افلا تعقلون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، یا کیا تم سمجھتے نہیں، یا کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اولا یعلمون ان اللہ، اولا یعلمون کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بلا شبہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، ما یسرون جو کچھ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان دو آیات کی تفسیر میں جو منافقین کا عام طریقہ تھا اسے ذکر کیا گیا ہے، یعنی منافقین کیا کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور تنہائیوں میں اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہودی منافق بھی مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور اسی ظاہر کرنے میں یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ تورات شریف میں ایسا ایسا لکھا ہے، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت بھی ہے، آپ کی علامات اور صفات بھی موجود ہیں، اور ان علامات اور صفات سے صاف ظاہر ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اہل مدینہ یعنی اوس اور خزرج کے جو قبیلے مدینہ میں آباد تھے، جن کا ذکر میں نے بنی اسرائیل والی تفسیر میں کیا، جس میں بنی اسرائیل کی ہسٹری یا ان کا شجرہ نسب بتایا ہے، اس میں بنی اسرائیل کا مدینے تک کا سفر میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہ ویڈیو آپ واچ کر سکتے ہیں، میرے چینل پر موجود ہے۔ تو جب اہل مدینہ اوس اور خزرج نے یہود مدینہ سے مشورہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہم لوگ ان پر ایمان لائے ہیں، اور وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو سادہ دل یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ ان پر ایمان لاؤ، وہ نبی ہیں۔ پھر جب تنہائیوں میں ایک دوسرے سے ملتے تو آپس میں کہتے کہ تم لوگ عجیب ہو، مسلمانوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، اور ان کو یہ بھی بتاتے ہو کہ ان کا ذکر اور نعت اور صفات تورات شریف میں موجود ہیں۔ تو یہ تو تم اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمان اللہ پاک کے حضور تم پر حجت قائم کر دیں گے، اور خود تم اپنے اقرار سے پکڑے جاؤ گے کہ تم نے ان سے تو کہا تھا کہ وہ واقعی نبی ہیں، اور خود ان کی نبوت کو نہ مانا، انکار کیا، تو تمہارا اقرار خود تم پر حجت ہوگا، لہٰذا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تمہارے خلاف حجت بنے؟ تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ خود اپنے اقرار کی چھری سے خود اپنے آپ کو ذبح کرنے کا انتظام کر رہے ہو؟ تو یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ مسلمانوں پر حق ظاہر کر کے خود اس کے خلاف کرو گے تو قیامت کے دن مسلمان تم پر حجت قائم کریں گے اور دلیل سے تمہیں مغلوب کر دیں گے۔ یہ نہیں
نہیں سمجھتے کہ مواخذہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ دلوں میں ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے، اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اگر مسلمانوں سے حق کو چھپایا تو اللہ پاک کے حضور میں اس وجہ سے کفر کے عذاب سے کیوں کر خلاصی ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو صحیح بات نہ بتائی تھی۔ اور جب شقاوت یا بدبختی کسی کو گھیر لیتی ہے تو وہ جان بوجھ کر اسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر کے بعد الحمدللہ الف لام میم پارے کی نصف یعنی آدھی تفسیر ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہوگی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِنْهُمْ اور وہ لوگ الا صرف یظنون گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں یہودی جاہل ان پڑھ عوام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ لوگ نہ تو توریت شریف پڑھ سکتے تھے، نہ اور کسی طرح کا علم رکھتے تھے، البتہ جھوٹی آرزوؤں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنت میں ضرور جانا ہے، اگر عذاب بھی ہوا تو تھوڑے سے دن دوزخ میں رہیں گے، اور ہم انبیاء علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، اس کی اولاد ہیں، اور نبوت صرف ہمارے ہی اندر رہ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا تھے، خیالات کی دنیا میں پڑے ہوئے تھے، اور اپنی نجات اور اللہ کے ہاں محبوب ہونے کے خیالی پلاؤ پکا رکھے تھے۔ ان کے خیال میں نہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے سے ان کو اللہ کے محبوب ہونے میں کوئی فرق آ سکتا ہے، اور نہ سود کھانے میں ان کی دینداری کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور نہ کسی طرح کسی بھی برے عمل سے ان کی آخرت کو کوئی فکر لاحق ہوتا ہے۔ تو اپنے بارے میں جو جھوٹی آرزوئیں وہ اپنے دلوں میں لیے بیٹھے تھے، اور جو خوش کن گمانوں کی دنیا بسائے ہوئے تھے، وہ اسی میں مست تھے۔ چلیے آیت نمبر 79 کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ سو بڑی خرابی ہے یا بہت افسوس ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر کہتے ہیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لِيَشْتَرُوا تاکہ اس کے ذریعے خرید لیں، بِهِ اس کے ذریعے، ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لَّهُم بڑی ہلاکت ہے یا بہت افسوس ہے، مما بسبب اس کے یا اس وجہ سے، مما کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، کتبت لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون وویل لہم اور بڑی ہلاکت ہے، بہت افسوس ہے، لہم ان لوگوں کے لیے یا ان کے لیے، مما یکسبون اس کی وجہ سے جسے وہ کسب کرتے ہیں یا کماتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں یہودی علماء کی بدعملی اور دھاندلی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عوام جب علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے مسائل معلوم کرتے تھے اور ساتھ ہی رشوت بھی دیتے تھے تو وہ لوگ سائل کی رضا جوئی کے لیے اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے مسئلہ لکھ دیتے تھے اور عوام کو باور کرواتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور توریت شریف میں یوں ہی نازل ہوا ہے۔ تو جو شخص رشوت نہ لاتا اس کے لیے مسئلے میں عدل بدل نہیں کرتے تھے۔ ان کے علماء تحریف کتاب یعنی کتاب اللہ میں تبدیلی کے مجرم بھی تھے اور رشوت خوری کے گناہ میں بھی مبتلا تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے دونوں وجہ سے ہلاکت اور بربادی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ حرام مال کماتے ہیں اور باقی رہنے والی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر دنیا کی کچھ نقدی لینے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اپنے عوام کو بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، صفات اور جو توریت شریف میں موجود پاتے تھے اسے واضح طور پر بتاتے، تو اس میں ممکن تھا کہ ظاہری دنیا میں کمی ہو جاتی لیکن آخرت کے ثواب سے یہ لوگ مالا مال ہو جاتے، لیکن انہوں نے حقیر دنیا کو ترجیح دی اور تھوڑے سے نفع کے مقابلے میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو ان کے عوام میں اگرچہ بے پڑے لوگ بھی تھے لیکن اتنا تو ہر عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ جو شخص پیسہ لے کر ایک بات بتاتا ہے اور جو پیسہ نہ دے اسے دوسری بات بتاتا ہے، ایسا شخص کیسے اہل حق ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص پر دین پر اعتماد کرنا سراسر حماقت ہے جس میں سراسر ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی، الا مگر ایاما معدودہ، ایاما معدودہ مگر چند دن گنتی کے، قل
اتخذتم عند اللہ عہدا، قل آپ فرما دیجئے، اتخذتم کیا تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدا عہد، ٹھیک ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن یخلف اللہ، سو اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا، عہدہ اپنے وعدے کے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام تقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ کے اوپر، یعنی کہ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو، ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہودیوں کی جھوٹی خوش گمانیوں کا ذکر ہے کہ یہودیوں کا ایک اور دعویٰ یہ تھا، اور اس کی تردید بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، کہ یہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی، اور وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسی شریعت پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے، لہٰذا ہمیں عذاب کیوں ہونے لگا، اور عذاب ہوگا تو صرف 40 دن کا عذاب ہوگا، یعنی جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی ہے اتنے ہی دن عذاب میں گرفتار ہوں گے، اس کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے۔ اور حضرت ابن عباس سے یوں منقول ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ہم کو ایک دن دوزخ میں عذاب بھگتنا ہوگا، اور گنے چنے 7 دن ہوں گے جو زیادہ نہیں ہیں۔ تو ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم کچھ دن دوزخ میں رہیں گے، پھر ہم تو دوزخ سے نکل آئیں گے اور ہماری جگہ مسلمان دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک یہودی عورت نے زہر ملا کر بکری کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اس وقت آپ نے ان سے جو سوال و جواب کیے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ دوزخی کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دوزخ میں تھوڑا سا وقت گزاریں گے، پھر آپ لوگ اس میں ہمارے بعد داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم اس میں سے نکل جاؤ اور تمہارے بعد ہم اس میں چلے جائیں۔ تو پہلی آیت میں یہودیوں کی آرزوؤں اور خوش گمانیوں کا جو ذکر تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دوزخ میں چند دن ہی جائیں گے، وہ یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پر ایمان نہ لائے، اور یہ جانتے ہوئے کہ کسی نبی کو نہ ماننا کفر ہے اور کفر کی سزا دائمی ہے۔ طرح طرح کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، اور ان کے دعوے اور آرزویں سب خود ساختہ تھیں، جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، بے سند باتیں کیا کرتے تھے اور انہی باتوں میں مست تھے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ جو کچھ تمہارا وعدہ ہے کہ ہم صرف چند دن دوزخ میں رہیں گے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے جس کی بنیاد پر تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن تم سے اس کا کوئی عہد نہیں ہے، خود اپنے پاس سے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں، اپنی طرف سے اپنے بارے میں کوئی شخص کوئی بھی خیال اور گمان کر کے بیٹھ جائے اور اسی پر بھروسہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی سند اور دلیل نہ ہو، تو اس کا گمان اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ کفر کی سزا بہرحال ملے گی، خواہ کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ یہودیوں کی حماقت تو دیکھو کہ خود اپنے اقرار سے دوزخ میں جانے کو تیار ہیں، اگرچہ چند دن دوزخ میں رہنے کا اقرار ہے، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ دوزخ میں 1 سیکنڈ کا عذاب بھی بہت بڑا ہوگا جس کی برداشت کسی کو نہیں، کیونکہ دنیا کی اس آگ کی ایک چنگاری تھوڑی سی دیر کے لیے ہاتھ میں لینے کو کوئی شخص تیار نہیں ہوتا، اور دوزخ میں جانے کو بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ تیار ہیں، جبکہ دوزخ کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ سے 69 یعنی 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ تو جس طرح یہود جھوٹی آرزوؤں اور خود تراشیدہ وہم اور خیالات کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اسی طرح آج کل بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن کفریہ عقائد کے حامل ہیں، مثلاً قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے العیاذ باللہ ہمارے امام کے اندر حلول کیا ہے، اور بہت سے لوگ جھوٹے نبی کی امت بنے ہوئے ہیں اور ان سب کو اپنی نجات کی خوش گمانی ہے، حالانکہ یہ لوگ قرآنی تصریحات کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بہت سے پیر فقیر جو بالکل بے عمل بلکہ بد عمل ہیں، وہ صرف اس بنیاد پر اپنی نجات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کی اولاد میں ہیں، اپنی خوش گمانی اور جھوٹی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ نجات کے لیے عقیدہ اور عمل کا صحیح ہونا ضروری
ضروری ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تو بے سند آرزو اور بے سند خوش گمانی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے، کسی کی نسل میں ہونے سے نجات نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل بھی تو انبیاء کی اولاد ہیں، پھر بھی دوزخی ہیں، تو اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو جھوٹے پیر فقیروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان سے بیعت ہو کر یا ان کی باتوں پر اور ان کے کہنے پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، تو وہ یہ خوب سن لیں، کسی بزرگ کی نسل میں ہونے سے یا ان کے ساتھ اپنا نام منسلک کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ بنی اسرائیل بھی انبیاء کی اولاد میں سے تھے اور ان کو یہی خوش فہمی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دوزخ میں جائیں گے، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ تو اس لیے دنیاوی جھوٹے پیر فقیروں کے چکروں میں پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بتائے گئے اللہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لا کے سنت کے ذریعے پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام طریقے بتا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا طریقہ دیکھیں اور اس کے بعد تبع تابعین کا طریقہ دیکھیں، اور اس کے بعد کے جو طریقے ہیں وہ سب بدعت ہیں، گمراہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔